إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159. اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات والہدی، وہ واضح آیتیں اور ہدایت جسے ہم نے نازل کیا، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بعد اس کے کہ ہم نے اسے واضح کر دیا لوگوں کے لیے کتابوں میں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور جن پہ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. یہ اس آیت کا ترجمہ تھا. اب اس آیت کے الفاظ اور مفردات. ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، یقیناً. الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے وہ لوگ. یکتمون جو چھپاتے ہیں، فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے. اس کا واحد ہوتا ہے یکتمو، وہ چھپاتا ہے. یکتمون وہ چھپاتے ہیں. ما یہ اسم موصول ہے الذی کے معنی میں جو. انزلنا ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا. من البینات والہدی، من بیانیہ ہے، یہ بیان ہے کس کا؟ ما کا. کہ جو ہم نے اتارا، کیا ہم نے اتارا؟ البینات. البینات البینہ کی جمع ہے. کس کو کہتے ہیں؟ واضح چیز کو. اور البینات اصل میں صفت ہے اور اس کا موصوف مقدر ہوتا ہے، یعنی کہ الآیات البینات، واضح آیتیں، واضح نشانیاں. الہدی ہدایت. من بعد ما، یہ ما مصدریہ ہے، بعد میں آنے والے فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. بینا یہ فعل ماضی ہے، جمع کے لیے. ہم نے واضح کیا، ہم نے کھول کر بیان کیا. للناسی لوگوں کے لیے. فی الکتابی، الکتاب یہاں پہ جنس ہے، اس سے مراد وہ تمام کتابیں ہیں جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہیں. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یہ اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے. تو جو لوگ اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھپاتے ہیں وہ اتنے برے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے اس میں اشارہ استعمال کیا ہے بعید والا، جو دور کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بہت برے لوگ ہیں. یلعنو فعل مضارع ہے واحد کے لیے، وہ لعنت کرتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اللاعنون یہ لائن کی جمع ہے، لعنت کرنے والا. اب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں.
اللہ تعالیٰ اس آیت میں مذمت کر رہے ہیں ان لوگوں کی جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ آیتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھپاتے ہیں. تو اللہ کی وحی کو، اللہ کے دین کو چھپانا یہ کبیرہ گناہ ہے. ہمیں کیسے پتا چلا یہ کبیرہ گناہ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ لعنت بھیجی ہے جو یہ کام کرتے ہیں، اور جس گناہ پہ اللہ رب العزت کی لعنت مرتب ہو وہ گناہ کون سا ہوا کرتا ہے؟ کبیرہ گناہ ہوا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ علم کو، ہدایت کو چھپانا جرم ہے. کب؟ جب اسے بیان کرنے کی ضرورت ہو، بیان کرنے کی حاجت ہو. جب آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے، آپ سے کوئی حدیث جاننا چاہ رہا ہے، آپ سے کوئی آیت، کسی آیت کا مفہوم جاننا چاہ رہا ہے، آپ چھپا لیں، یہ جرم ہے. یا کسی نے پوچھا نہیں ہے، سوال نہیں کیا ہے، لیکن صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ وہاں پہ اس حدیث کا بیان کرنا ضروری ہے جسے بیان کرنے کی وہاں ضرورت پیش آ رہی ہے. تو اس موقع پہ جب آپ اس حدیث کو چھپائیں گے یا اس آیت کو چھپائیں گے جس کے بیان کرنے کی وہاں پہ ضرورت ہے، تو یہ کتمان ہوگا، اور یہ چھپانا جو ہے یہ جرم کہلائے گا، گناہ کہلائے گا. ایک آدمی وضو کے بغیر، تیمم کے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو پتا چل گیا. اب یہاں پہ اس نے آپ سے سوال نہیں کیا، لیکن یہاں پہ صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ مسئلہ واضح کرنا ضروری ہے. آپ واضح نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ کتمان ہوگا. آپ کے سامنے کوئی آدمی شرکیہ عمل کر رہا ہے یا جو بات کر رہا ہے وہ شرکیہ ہے. اب اس نے آپ سے سوال نہیں کیا، لیکن صورتحال ایسی بن چکی ہے کہ یہاں پہ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ جو لفظ آپ نے بولا ہے یہ درست نہیں ہے، جو عمل آپ کر رہے ہیں یہ شرک ہے. تو یہاں پہ اگر آپ خاموش رہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کتمان ہو جائے گا. اور علم چھپانا، شریعت چھپانا، صحیح احادیث چھپانا، قرآن کی آیات چھپانا یہ غلط ہے. اس ایسے بھی پتا چلا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی یہی کچھ معلوم ہوتا ہے. چنانچہ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من سئل عن علم علم ثم کتم فلجم بلجام من نار. جس کے پاس کوئی علم تھا لیکن اس نے وہ علم چھپا لیا، حالانکہ اس علم کے بارے میں اس سے سوال ہوا ہے، اس سے پوچھا جا رہا ہے، پھر بھی اس نے چھپا لیا، تو اسے جہنم کی لگاموں میں سے ایک لگام پہنائی جائے گی. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کس سے؟ لوگوں سے. کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا من البینات والہدی، وہ واضح آیتیں اور وہ ہدایت جو ہم نے نازل کی ہے. تو ہدایت کہاں سے آئی؟ اللہ کی واضح آیتیں کہاں سے آئیں؟ اوپر سے آئیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے اتاری ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں سے علو ثابت ہوا، یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہیں. یہ عقیدہ غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کے اندر ہیں، ہر انسان کے اندر ہیں، ہر انسان کے دل میں ہیں. یہ عقیدہ درست نہیں ہے. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے، عرش پہ بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر مخلوق سے اوپر ہیں، لیکن اوپر ہونے کے باوجود ہر مخلوق اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے. ہر ایک کی آواز کو اللہ سنتے ہیں، ہر ایک کی حرکت کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور اللہ رب العزت کا ہدایت نازل کرنا اور اپنی واضح آیتیں نازل کرنا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ فضل و کرم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے
بندوں کے بارے میں یہ چاہتے ہیں کہ وہ کہاں جائیں؟ جنت میں جائیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں ہے، اللہ کی محبت اس میں ہے کہ اللہ کے بندے جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اس بندوں کے لیے ہدایت نازل کرنے کا، اپنی واضح آیتیں نازل کرنے کا اہتمام کیا. من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، کہ یہ لوگ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ ہم نے اس کو کیا کیا؟ لوگوں کے لیے واضح کیا کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں. اس سے پتہ چلا کہ اللہ نے جو بھی کتاب نازل کی ہے اس کتاب میں اللہ نے دین واضح طور پہ بیان کیا ہے. اس میں کسی اور کی طرف سے بغیر کسی دلیل کے تعویل کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو اللہ رب العزت کے ناموں کی تعویل کرتے ہیں یا اللہ کی صفات کی تعویل کرتے ہیں. گویا کہ یہ لوگ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں لیکن اس میں کچھ ایسا رکھا ہے جس کی وجہ سے صورتحال واضح نہیں ہے، اور یہ تعویل کرنے والے جب تک اپنی تعویل پیش نہیں کریں گے تو دین واضح نہیں ہوگا، بیان نہیں ہوگا. جبکہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی کتابوں میں جو نازل کیا وہ واضح طور پہ بیان کیا ہے. تو اس لیے اللہ کے وہ نام جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں، اللہ کی صفات جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، انہیں بغیر کسی تعویل کے مانا جائے. ہاں اگر کسی جگہ تعویل کی دلیل خود قرآن و حدیث سے مل جائے تو وہاں پہ مان لیا جائے گا، اور ایسا نہیں ہوتا. عام طور پہ جتنی بھی تعویلیں ہوتی ہیں وہ بغیر دلیل کی ہوتی ہیں. تو من بعد ما بیناہ للناس، یہاں لوگوں سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ عام لوگ، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو بھی ہدایت نازل کی ہے وہ سب لوگوں کے لیے نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، قوم سمود ہم نے ان کو ہدایت دی. کون سی ہدایت؟ ہدایت ارشاد. اللہ تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی، جو کتابیں نازل کی، وہ سب لوگوں کے لیے تھیں. پھر کچھ لوگوں نے اس ہدایت کو قبول کیا تو انہیں ہدایت توفیق مل گئی، اور کچھ لوگوں نے اعراض کیا تو وہ گمراہی پہ چل پڑے. اولئک یلعنہم اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو، واضح نشانیوں کو چھپاتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے. سیاق و سباق کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پہ کہا جاتا اولئک نلعنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ہم لعنت کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ لعنت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اس میں کیا ہے؟ التفات ہے، کلام کا رخ تبدیل ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس انداز سے کلام کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود متکلم ہے. انزلنا، ہم نے نازل کی، بینا، ہم نے وعدے کی. تو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ اولئک نلعنہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ہم لعنت کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ التفات ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ لعنت کرتا ہے. تو یہ التفات، اس کا فائدہ کیا ہے؟ نمبر ایک، سامع جو قرآن سن رہا ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی توجہ کلام میں رہے. التفات کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس کی توجہ کلام میں رہتی ہے. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تعظیم کا. یہ کہنا کہ ان پہ اللہ لعنت کرتا ہے، اس میں تعظیم زیادہ ہے، اس میں ہیبت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے. لعنت کا معنی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا معنی ہے الطرد والابعاد. اللہ تعالیٰ کا ایسے لوگوں کو دتکار دینا، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دینا. تو جو لوگ اللہ کی طرف سے نازل کردہ علم کو چھپاتے ہیں، ہدایت کو چھپاتے ہیں، یہ اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. اللہ ان کو دتکار دیتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ،
اور ان پہ لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے فرشتے، یہ انسانوں میں سے مسلمان، جنوں میں سے مسلمان، وہ بھی ایسے لوگوں پہ لعنت کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ اب لعنت کرنا لفظ ایک ہی ہے جو اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو درود شریف میں ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد، یا وہ آیت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی اپنے نبی پہ صلوات کرتا ہے اور لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے تم بھی اللہ کے نبی پہ صلوات کرو۔ تو اللہ کا صلوات کرنا کیا ہے کہ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، آپ کا ذکر خیر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے، آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، آپ کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ اور لوگوں کا صلوات کرنا کیا ہے؟ لوگوں کا صلوات کرنا یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی پہ، اپنے نبی پہ صلوات کر، یعنی کہ آپ کی شان میں اضافہ فرما، آپ کا ذکر خیر فرشتوں کے ہاں کر۔ تو یہاں پہ بھی یہی کچھ ہے، اللہ لعنت کرتا ہے یعنی کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو دھتکار دیتا ہے۔ اور لوگ لعنت کرتے ہیں یعنی کہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ان پہ لعنت کر، ان کو اپنی رحمت سے دور کر، ان کو دھتکار دے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ یہ آیت نمبر 160 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور جنہوں نے اصلاح کی، وَبَيَّنُوا اور جنہوں نے کھول کر بیان کر دیا، واضح کر دیا، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ اللہ یہ استثناء کے لیے ہے، اور استثناء یہاں پہ کون سا ہے؟ متصل۔ تو مستثنیٰ منہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت کو چھپاتے ہیں، وہ کیا ہوئے؟ مستثنیٰ منہ۔ اور استثناء کیا ہے؟ مستثنیٰ کیا ہے؟ الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ مزید اس بات کو واضح کروں گا اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، فی الحال اس آیت کے مفردات اور الفاظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ الذین اسم موصول، وہ لوگ، جو لوگ، تابوا فی الماضی یا جمع کے لیے، جنہوں نے توبہ کی، اللہ کی طرف رجوع کیا، وَأَصْلَحُوا یہ بھی فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اصلح یصلح سے، جنہوں نے اصلاح کی، وَبَيَّنُوا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، جنہوں نے واضح طور پہ بیان کیا، کھول کر بیان کیا، فَأُولَئِكَ اس میں اشارہ ہے بعید کے لیے، اتوب علیہم میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، کیونکہ تاب یتوبو کے دو معنی ہوتی ہیں، ایک توبہ کی توفیق دینا اور ایک توبہ قبول کرنا۔ تو یہاں پہ اتوب علیہم میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ انا کا معنی کیا؟ میں، نحنو کا معنی ہوتا ہے ہم، انا کا معنی میں، اور میں ہی التواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں، یہ مبالغے کا لفظ ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہوں، یہ بھی مبالغے کا لفظ ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 159 میں وعدے کیا کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور آیتوں کو چھپاتے ہیں یہ ملعون ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت اور ان پہ تمام لوگوں کی لعنت، ان پہ لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ علم چھپانے والوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ کی لعنت نہیں ہوگی،
جن پہ لعنت کرنے والوں کی لعنت نہیں ہوگی. تو جو علم چھپانے والے تھے وہ کیا ہوئے؟ مستثنا منہ. اور مستثنا کون ہے؟ کون ہے وہ جن پہ لعنت نہیں ہوگی؟ جنہوں نے اپنے جرم سے توبہ کر لی. جرم کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور علم اور شریعت کو چھپانا. اب یہ گناہ ان سے سرزد ہوتا رہا. اب انہوں نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا. کس سے رجوع کر لیا؟ چھپانے کے جرم سے. جی الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. وَأَصْلَحُوا، اور جنہوں نے اصلاح کی. کس کی؟ اس فساد کی جو ان کے علم چھپانے سے پیدا ہو چکا تھا. توبہ بھی کی اپنے اس جرم کی، اور اصلاح کی اس فساد کی جو ان کے چھپانے کی وجہ سے پیدا ہو چکا تھا. ان کے علم چھپانے کی وجہ سے جو برائیاں پیدا ہو چکی تھی. مثال کے طور پہ آپ یہودیوں کو لے لیں. انہوں نے تورات کی وہ آیات چھپائیں جن آیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان ہوئے تھے، جن آیات میں آپ کے بارے میں بشارتیں دی گئی تھیں، جن آیات میں آپ کی علامتیں اور نشانیاں بیان کی گئی تھیں. اب ان کے چھپانے کی وجہ سے بہت سے یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. اب اگر کوئی یہودی اپنے اس چھپانے کے جرم سے توبہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے جرم سے پیدا ہونے والے فساد کی اصلاح کرے. جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں ان کو بتائے کہ میں یہ غلطی کرتا رہا، اب میں واضح کر رہا ہوں کہ تورات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں، آپ کو نبی مان لو، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. آپ میں جو نشانیاں پائی جاتی ہیں یہ وہی ہیں جو تورات میں آخری نبی کے بارے میں بیان کی گئی ہیں. تو الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. اور اب آئندہ کیا کریں؟ علم کو بیان کریں، شریعت کو بیان کریں، اللہ کی آیتوں کو بیان کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بیان کریں. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں. اتوب فعل مضارع ہے واحد متکلم کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں. اولئک اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے ان کے لیے، اس میں اشارہ بعید والا. کیونکہ یہ لوگ عظیم ہو گئے جب انہوں نے توبہ کر لی اور ان کے چھپانے کی وجہ سے جو فساد پیدا ہوا تھا اس کی اصلاح کر لی اور اب حق کھول کر بیان کرنا شروع کر دیا. اب یہ عظیم ہو گئے. تو فرمایا فاولئک، یہی وہ لوگ ہیں اتوب علیہم جن کی میں توبہ قبول کرتا ہوں. اب یہاں پہ یہ ذکر کر دینا مناسب ہوگا کہ توبہ کی شرائط کیا ہیں. توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ توبہ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آپ توبہ کریں جنت میں جانے کے لیے، آپ توبہ کریں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے غضب سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں. تو وہ توبہ جو اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کا درجہ حاصل کرتی ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کس لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کہ توبہ میں اخلاص ہو. دوسرے نمبر پہ آپ کو اپنے جرم پہ پشیمانی اور ندامت ہو. کئی لوگ ایک طرف توبہ و استغفار کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف اپنے اس جرم پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں جو ماضی میں کرتے رہے. مثال کے طور پہ میں نے اتنے لوگ قتل کیے ہیں، اور یہ جملہ وہ فخریہ طور پہ بول رہے ہوتے ہیں، یہ جملہ وہ فخریہ طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر قتل کی توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے جرم پہ پشیمانی اور ندامت نہیں ہے. تو توبہ کی پہلی شرط کیا؟ اخلاص. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اپنے جرم پہ آپ کو ندامت ہو اور پشیمانی ہو. تیسرے نمبر پہ اس کو فوری طور پہ آپ ترک کر دیں. کچھ لوگ شراب بیچتے رہے، سودی ملازمت کرتے رہے، اب توبہ کر رہے ہیں، جبکہ سودی ملازمت جاری و ساری ہے، جبکہ شراب کی دکان اب بھی کھول رکھی ہے. تو توبہ کس بات کی؟
تو توبہ کی تیسری شرط کیا ہے کہ وہ گناہ فوری طور پہ ترک کر دیں. اور چوتھے نمبر پہ یہ اللہ سے پختہ وعدہ اور یہ پختہ عزم کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. بطور بشر ممکن ہے کہ وہ گناہ پھر کبھی ہو جائے، لیکن کم از کم توبہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ میں نے اس گناہ کے قریب نہیں جانا. ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں جو حج عمرے پہ جاتے ہیں اور اپنے کبیرہ گناہوں کی پختہ توبہ کرتے ہیں، لیکن دل میں یہ ہوتا ہے واپس جا کے یہ کام پھر کروں گا. تو پھر یہ توبہ نہیں ہے. یہ وہ توبہ نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے. تو الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، یہاں پہ توبہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ ہم نے اللہ کے دین میں سے کچھ چھپایا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ جرم تھا. اس کے اوپر پشیمانی ہو، ندامت ہو، اور چھپانے کے عمل کو اب ترک کر دیں، اور یہ عزم ہو کہ آئندہ چھپائیں گے نہیں بلکہ توحید کو بیان کریں گے، نبی علیہ السلام کی رسالت کو بیان کریں گے، حق کو بیان کریں گے، آپ کی احادیث کو بیان کریں گے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان آج کل فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور مسالک میں تقسیم ہو گئے، اور کئی مسالک ایسے ہیں جن کے علماء پبلک سے صحیح احادیث کو چھپاتے ہیں، کیونکہ وہ احادیث بیان کریں گے تو ان کے مسلک پہ زد پڑے گی، ان کے مسلک پہ تنقید ہوگی، لوگ ان کا مسلک چھوڑنا شروع کر دیں گے. اس وجہ سے قرآن کی آیتیں چھپاتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث چھپاتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ دین کو، آیتوں کو، آپ کی احادیث کو چھپانا کون سا گناہ ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. علماء کرام کا فرض یہ نہیں ہے کہ وہ حق چھپائیں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے. ان کا فریضہ یہ تھا کہ وہ حق بیان کریں، چاہے وہ حق ان کے مسلک کے خلاف ہو، چاہے ان کے استاد کے خلاف ہو، چاہے ان کی مخصوص فضا کے خلاف ہو جو انہوں نے قائم کر رکھی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں. یہ اللہ کے دو نام ہیں، نمبر 1 تواب، نمبر 2 الرحیم. اور ان دو ناموں سے اللہ کی دو صفتوں کا پتہ چلتا ہے. پہلی صفت کیا ہے؟ توبہ قبول کرنا، اور دوسری صفت کیا ہے؟ رحمت کرنا. ہم اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں مانتے ہیں. اور تواب وہ ہے جو بار بار توبہ قبول کرنے والا ہو اور ہر ایک کی توبہ قبول کرنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ تواب ہیں. ایک انسان اللہ سے 1000 دفعہ توبہ کرتا ہے. آج یہ گناہ کیا، اللہ سے توبہ کر رہا ہے، کل دوسرا گناہ کیا، پھر اللہ سے توبہ کر رہا ہے، تیسرے دن پھر پہلے والا گناہ ہو گیا، پھر توبہ کر رہا ہے. اللہ رب العزت اس کی بار بار توبہ قبول کر رہے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے کتنے انسان ہیں جو توبہ کرتے ہیں؟ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں انسان ہیں جو اللہ سے توبہ کر رہے ہیں. اللہ ہر ایک کی توبہ قبول کر رہا ہے. تواب کے معنی میں یہ بھی داخل ہوگا اللہ توبہ کی توفیق دینے والا بھی ہے اور توبہ قبول کرنے والا بھی ہے. الرحیم، اللہ تعالیٰ نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس سے اللہ کی صفت رحمت کا پتہ چلتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 161 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت. پہلی 2 آیتوں میں تذکرہ تھا کن کا؟ ان لوگوں کا جو اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہدایت میں سے کسی چیز کو چھپاتے ہیں. اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ آیتوں میں سے کسی آیت کو چھپاتے ہیں. اب تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں، اور فرمایا کفر کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں. ان کے بارے میں یہ آیت نمبر 161 اور آیت نمبر 162 ہے.
اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں. انک منا کیا؟ بے شک، یقیناً. الذین اسم موصول، بے شک وہ لوگ، کافروا جنہوں نے کفر کیا، فعل ماضی جمع کے لیے. وماتوا اور فوت ہو گئے، یہ بھی فعل ماضی ہے جمع کے لیے. فوت کیسے ہوئے؟ وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، کفر پہ ہی انہیں موت آئی. یہ واو حالیہ ہے، ہم کفار مبتدا خبر، یہ جملہ کیا؟ حال ہے. تو ہم کا معنی کیا؟ وہ. کفار کافر کی جمع ہے. اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے. والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے. والناسی، لوگوں کی، اجمعین، سب کی. تو یہاں پہ اللہ رب العزت کافر کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ جو مرتے دم تک کافر رہے ان پہ اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے، اور ان پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے، اور ان پہ تمام لوگوں کی لعنت ہے. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کافر پہ لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں، مسلمان پہ لعنت کرنا جائز ہے یا نہیں. تو مسلمان پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے کافر کا، تو کافروں پہ عمومی طور پہ لعنت کرنا جائز ہے کہ تمام کافروں پہ اللہ کی لعنت ہو، اور اس کافر کا نام لے کر لعنت کرنا جائز ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ وہ حالت کفر پہ فوت ہوا، جیسا کہ ابو لہب ہے. لیکن وہ کافر جس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ حالت کفر پہ فوت ہوا، اس کا نام لے کے اس پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے. اور جو کافر زندہ ہے اس پہ بھی اس کا نام لے کر اس کی تعیین کر کے لعنت کرنا جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہو. مثال کے طور پہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گیا تھا. اب اس پہ نام لے کے لعنت کرنا اگر جائز ہوتا تو یہ لعنت اس کو نقصان دیتی. تو اس لیے کافر جب تک زندہ ہے نام لے کر متعین کر کے اس پہ لعنت کرنا جائز نہیں ہے. البتہ کافروں پہ عمومی لعنت جائز ہے، اور اس کافر پہ لعنت کرنا جائز ہے جو حالت کفر پہ فوت ہوا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ وہ حالت کفر پہ فوت ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے. کفر اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا اللہ کے رسولوں کے ساتھ، یا آسمانی کتابوں کے ساتھ، یا اللہ کے فرشتوں کے ساتھ، یا روز آخرت کے منکر تھے، یا تقدیر کے منکر تھے. ان میں سے کسی ایک عقیدے کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے. تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہوئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت اور تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اس کے بعد آیت نمبر 162 خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. کس میں؟ اس لعنت میں. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. خالدین، خالد کی جمع، ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ خالدین حال ہے کس سے؟ علیہم کی ضمیر ہم سے، کہ ان پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت. خالدین فیہا، اس حال میں کہ وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ لعنت ان پہ ہمیشہ ہمیشہ برستی رہے گی کیونکہ کفر پہ فوت ہوئے ہیں. تو خالدین فیہا، ہا ضمیر کی طرف جاری لعنت کی طرف، کہ وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جب لعنت ان پہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. یخفف فعل مضارع ہے، مجہول کے لیے ہے. ہلکا نہیں کیا جائے گا.
لا جو ہے وہ نفی کے لیے ہے. عنہم ان سے, کن سے؟ جو حالت کفر پہ فوت ہوئے. کیا ہلکا نہیں کیا جائے گا؟ العذاب عذاب. ولا ہم ینذرون, اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی. ینذرون فعل مضارع ہے, جمع کے لیے ہے اور مجہول کے لیے ہے. انذرا ینذرو سے انہیں مہلت نہیں دی جائے گی. تو اس ایسے پتہ چلا کہ جو حالت کفر پہ فوت ہوا اس پہ اللہ کی لعنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اس پہ لوگوں کی لعنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, اور ایسے لوگوں سے کبھی بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مؤمن میں, وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب, کہ وہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے خازن فرشتوں سے کہیں گے, جہنم کے دربان فرشتوں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ یخفف عنا یوما من العذاب, وہ ہم سے صرف ایک دن عذاب ہلکا کر دے, ایک دن عذاب ہلکا کر دے. قالوا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات قالوا بلا قالوا فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. یہ فرشتے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول اور نبی نہیں آئے تھے؟ کیا تم تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا تھا؟ کیا تم تک اللہ کی شریعت نہیں پہنچی تھی؟ کہیں گے بالکل پہنچی تھی. فرشتے کہیں گے پھر خود ہی تم دعا کر لو, ہم تمہارے لیے کوئی شفاعت نہیں کریں گے. اور اللہ تعالی نے فرمایا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, اگر اس دن اور اس موقع پہ کافر اللہ سے دعا کریں گے تو دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, وہاں پہ اللہ کو پکارنے کا فائدہ نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر اللہ سے رابطہ کرنا ہے تو دنیا میں کریں, دنیا میں اللہ کی شریعت پہ چلیں, دنیا میں اللہ کے نبیوں پہ ایمان لائیں, دنیا میں اللہ کی طرف سے دیے گئے عقائد کو قبول کریں. تو لا یخفف عنہم العذاب, ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا. اس سے پتا چلا کسی کافر سے کبھی بھی عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی. البتہ یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیتے رہے, آپ کا دفاع کرتے رہے, آپ کی حمایت کرتے رہے, اس لیے ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی. اس کے علاوہ جتنے بھی کافر ہیں ان کے عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ولا ہم ینذرون, اور نہ ہی انہیں کوئی مہلت دی جائے گی. مرتے ہی اللہ کے عذاب کا شکار بن جاتے ہیں, مرتے ہی اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے اور اس میں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. آیت نمبر 163 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. الرحمن, وہ بہت رحمت کرنے والا ہے, الرحیم نہایت مہربان ہے. الہکم تمہارا معبود, الہ معبود کے معنی میں ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے, یعنی کہ تمہاری طرف سے ہر طرح کی عبادت کا حقدار کون ہے؟ ایک ہی معبود ہے, دو نہیں ہیں, تین نہیں ہیں. لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. الرحمن, یہ مبالغے کا لفظ ہے, وہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے. الرحیم بھی مبالغے کا لفظ ہے, وہ نہایت مہربان ہے. یہاں پہ اللہ رب العزت اپنی توحید بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ معبود ایک ہی ہے. اس سے پتا چلا کہ عیسائیوں کا عقیدہ غلط ہے کہ اللہ رب العزت بھی معبود, ان کی والدہ جناب مریم بھی معبود, یا اللہ تعالی معبود, عیسیٰ علیہ السلام معبود اور جبریل علیہ السلام بھی معبود. تو معبود کتنے ہیں؟ ایک ہی. تثلیث کا عقیدہ غلط ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے, ایک ہی معبود کی عبادت کرو. اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی پیغام ہے
جو کلمہ پڑھنے کے باوجود عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے. ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے عبادت کس کو کہتے ہیں. دعا عبادت ہے. جب آپ غیبانہ طور پہ اللہ رب العزت کی طرح قبر والوں کو پکارتے ہیں، فوت شدگان کو پکارتے ہیں، تو یہ ان کو اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنا ہے. تو اللہ رب العزت کی عبادت پہ مشتمل امور اللہ کے لیے خاص ہیں، ان میں دوسروں کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لا نفی جنس کے لیے ہے، الہ اس کا اسم ہے. خبر کہاں ہے؟ خبر مقدر ہے. وہ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہے موجود، یعنی کہ لا الہ موجود الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو موجود ہو. اور یہ چیز حقیقت کے خلاف ہے. حقیقت کیا ہے؟ کہ اللہ کے علاوہ کئی ایسے ہیں جن کو معبود بنایا گیا، جن کی عبادت کی جا رہی ہے. ہندو گائے کی عبادت کرتے ہیں تو گائے معبود ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود موجود نہیں ہے، یہ غلط ہے. موجود ہے معبود. بت کیا ہے؟ معبود ہے. کئی انسان ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، کی جاتی رہی ہے، وہ سب کیا تھے؟ معبود تھے. تو پھر خبر کیا ہونی چاہیے؟ خبر یہ کہ لا الہ حق الا ہو، لا الہ مستحق للعبادت الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو معبود برحق ہو. اور اس کی تائید سورہ حج کی آیت سے ہوتی ہے، ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل. بات یہ ہے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں. وہ معبودان باطلہ ہیں. معبود برحق ایک اللہ ہے. تو یہ ہے لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. الرحمن، تمہارا معبود جو ہے وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو الہکم یہ مبتدا تھا، اس کی 4 خبریں ہیں. پہلی خبر الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، یہ پہلی خبر. دوسری خبر لا الہ الا ہو، تمہارے معبود کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تیسری خبر تمہارا معبود کیا ہے؟ رحمان ہے. چوتھی خبر تمہارا معبود کیا ہے؟ رحیم ہے. رحمان و رحیم اللہ کے ناموں میں سے 2 نام ہیں. رحمان بھی مبالغے پہ دلالت کرتا ہے، رحیم بھی مبالغے پہ دلالت کرتا ہے، لیکن رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ رحمان کے الفاظ اور حروف زیادہ ہیں. رحمان کے حروف زیادہ ہیں رحیم کے مقابلے میں، اس لیے رحمان میں رحمت میں مبالغہ زیادہ پایا جاتا ہے. رحمان و رحیم یہ دونوں نام اللہ کی رحمت پہ دلالت کرتے ہیں. پھر یہاں پہ 2 نام کیوں لائے گئے؟ کیا دونوں میں کوئی فرق ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں، کئی ایک آراء ہیں. مثال کے طور پہ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت آخرت میں صرف مسلمانوں کے لیے ہے. اور ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ رحمان فعلان کے وزن پہ ہے، اور فعلان وہ وزن ہے جو اپنے معنی کی وسعت پہ دلالت کرتا ہے. مثال کے طور پہ غضبان جو بہت زیادہ غصے والا ہو، عطشان جسے بہت زیادہ پیاس لگی ہوئی ہو، تو رحمان جو بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہو. اور رحیم فعیل کے وزن پہ ہے، اور یہ فعیل کا وزن جو ہے یہ دلالت کرتا ہے اپنے معنی کے دوام پہ، ہمیشگی پہ، یعنی کہ اللہ تعالی ہمیشہ رحمت کرنے والا ہے. تو اب رحمان و رحیم جب اللہ کے 2 نام آئے تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ سب کے لیے ہے، اور رحیم اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے. اگر اللہ کی رحمت وسیع ہو
لیکن 2 دنوں میں ختم ہو جائے تو مخلوق کا نقصان ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت مسلسل ہو لیکن تھوڑی ہو, سب کے لیے پوری نہ ہو, تو پھر بھی مسئلہ ہے. تو الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. لیکن کافر اس رحمت سے فائدہ اٹھائے گا دنیا میں, آخرت میں اس کا اس رحمت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کی رحمت میں کوئی کمی ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ انہیں دنیا میں مہلت دی گئی, ان پہ رحمت ہوتی رہی. روز آخرت یہ سزا کا دن ہے, یہ جزا کا دن ہے. نیک لوگوں کو نیکیوں پہ اجر و ثواب ملے گا, برے لوگوں کو ان کے جرائم پہ سزا ملے گی. اس لیے کافر کے لیے اللہ کی رحمت میں روز آخرت کوئی حصہ نہیں ہے. اس کے بعد آیت نمبر 164 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کے کو لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں, اور اس چیز میں اور اس پانی میں جو اللہ نے اوپر سے اتارا ہے, پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد, بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کیا, اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے, اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے مابین مسخر ہیں, یقیناً نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک. اور انا کو اسم کی بھی ضرورت ہوتی ہے, خبر کی بھی. تو یہاں پہ انا کا اسم جان لیں, انا کی خبر جان لیں تاکہ یہ ایسمنی آسان ہو جائے. تو انا کا اسم کیا ہے؟ لآیات. انا کا اسم انا کے بعد خبر سے پہلے آیا کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی خبر پہلے آتی ہے, اسم بعد میں. تو یہاں پہ اسم بعد میں آیا ہے کہ لآیاتن, کہ بے شک کئی نشانیاں ہیں. کئی کیا ہیں؟ کئی نشانیاں ہیں. کس چیز میں نشانیاں ہیں؟ یہ خبر ہے فی خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں. السماوات سما ان کی جمع ہے, اور الارض یہ جمع نہیں ہے, لیکن یہاں اس کا الجنس کے لیے ہے, اس سے مراد تمام زمینیں ہیں. واختلاف اللیل والنہار, رات اور دن کے مختلف ہونے میں, بدلنے میں. اختلاف مصدر ہے اختلاف یختلف سے. والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس, الفلک یہ لفظ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جمع کے لیے بھی. فلک کا معنی کشتی بھی ہوتا ہے, فلک کا معنی کشتیاں بھی ہوتا ہے, واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, جمع کے لیے بھی. اور یہاں استعمال ہوا جمع کے لیے, میں کیسے پتا چلا؟ التی سے. التی تجری فی البحر بما ينفع الناس. التی اسم موصول ہے مؤنث کے لیے, مذکر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ الذی, جو. اور مؤنث کے لیے ہوتا ہے التی, جو. تجری چلتی ہیں, یہ فعل مضارع ہے, مؤنث کے لیے ہے, یعنی کہ وہ کشتیاں چلتی ہیں. فی البحری کہاں چلتی ہیں؟ سمندر میں. بما یہ با مصاحبت کے لیے ہے, وہ کشتیاں کیا لے کر چلتی ہیں؟ وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں. ما اسم موصول ہے, ینفع فعل مضارع ہے واحد کے لیے. الناس اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوگ. وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور جو پانی اللہ نے اوپر سے اتارا. ما اسم موصول ہے جو, انزلہ اتارا فعل ماضی. من السماء اس سے مراد کیا ہے؟ اوپر سے.
کیونکہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ کیا آسمانوں سے آتا ہے؟ نہیں، آسمانوں سے نیچے جو بادل ہوتے ہیں ان سے آتا ہے۔ السماء کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی۔ تو بادل کہاں ہوتے ہیں؟ بلندی پہ ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں۔ تو السماء سے مراد پھر کیا ہے؟ بلندی، اوپر سے۔ مما، یہ من کیا ہے؟ بیانیہ۔ یہ بیان ہے کس کا؟ ما انزل اللہ کے ماں کا، جو اللہ نے اوپر سے اتارا۔ وہ کیا اتارا اللہ نے؟ پانی۔ فاحیا، تو اس نے زندہ کیا، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے زندہ کیا، بھی، اس کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ۔ کس کو زندہ کیا؟ الارض، زمین کو، بعد موتھا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، یعنی کہ زمین کے خشک ہو جانے کے بعد، بنجر ہو جانے کے بعد اللہ نے پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا۔ وبث، فعل ماضی ہے واحد کے لیے، پھیلا دیے، فیہا، اس میں، کس میں؟ اس زمین میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، تصریف مصدر ہے، صرف یصرف، پھیرنا، الریاح، ری کی جمع ہوائیں، والسحاب، سحاب کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو، المسخر، جو مسخر ہیں، بین السماء والارض، آسمانوں اور زمین کے مابین۔ بادل کیا آسمان کے ساتھ متصل ہیں؟ نہیں۔ کیا بادل زمین کے ساتھ متصل ہیں؟ نہیں۔ بادل کہاں؟ آسمانوں زمین کے مابین مسخر ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بینا سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو چیز کسی چیز کے مابین ہے وہ اس سے متصل ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا ہے یہ بادل آسمان و زمین کے درمیان ہیں۔ بین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درمیان۔ تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ بادل آسمان کے ساتھ متصل ہوں یا زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، بلکہ آسمان و زمین کے مابین ہیں، اتصال کے بغیر۔ یہاں سے آپ کو عقیدے کی ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ وہاں پہ بھی لفظ کیا ہے؟ بین۔ اب ہمارا اس حدیث پہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی انگلیوں کے مابین اللہ کے بندوں کے دل ہیں، انسانوں کے دل ہیں۔ لیکن کئی لوگ اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی انگلیاں لوگوں کے دلوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، متصل ہیں، ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ اللہ تو سب سے اوپر ہے، اللہ مخلوق کے ساتھ متصل نہیں ہے۔ تو ہمارا جواب کیا ہے کہ تمہاری تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم خود ایک غلط معنی پیدا کرتے ہو، پھر اس کی وجہ سے حدیث اور قرآن کی آیتوں کی تعویل کرتے ہو۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ بین کے لفظ سے یہ لازم آتا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ساتھ لگے ہوئے ہیں، متصل ہیں؟ بلکہ انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اتصال کے بغیر۔ جیسے اللہ نے کہا ہے یہاں پہ کہ بادل آسمانوں زمین کے مابین ہیں، لیکن یہ بادل آسمان کے ساتھ متصل نہیں ہے، زمین کے ساتھ متصل نہیں ہے۔ تو لوگوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہیں، اتصال کے بغیر۔ کیسے ہیں؟ جیسے اللہ جانتا ہے، جیسے اللہ کے شان شان ہے، ہم اس کی کیفیت و تفصیلات نہیں جانتے۔ المسخر، جن کو مسخر کیا گیا ہے، یہ اسم مفعول ہے، بادل جس کو مسخر کیا گیا ہے۔ لآیات، آیت ان کی جمع ہے، نشانیاں، لقوم یعقلون، ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو عقل کرتے ہوں، جو سمجھنے والے ہوں۔ اب اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 163 میں اپنی توحید بیان کی تھی۔ اللہ نے وعدے کیا تھا میں ایک ہی معبود برحق ہوں۔ اب اس آیت نمبر 164 میں اللہ تعالی وہ نشانیاں بیان کر رہے ہیں، وہ دلائل بیان کر رہے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی واقعی ایک ہیں۔
جن سے پتہ چلتا ہے اللہ کے وجود کا. ان نشانیوں سے علم ہوتا ہے اللہ کے وجود کا. ان نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں آسمانوں زمین کے پیدا کرنے میں اللہ کے وجود پہ نشانی ہے. اللہ کے ایک ہونے پہ کیا ہے؟ نشانی ہے. اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. آسمان اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے تہ بتہ اوپر نیچے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کو رحمان کی اس مخلوق میں کوئی کمی بیشی نظر نہیں آئے گی, کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. اپنی نگاہ دوڑاؤ, بار بار دوڑاؤ, بار بار دیکھو, تمہیں کوئی شگاف, کوئی دراڑ, کوئی سوراخ نظر نہیں آئے گا, کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. تو یہ اللہ کی عظمت پہ دلالت کرنے والی, اللہ کی قدرت پہ دلالت کرنے والی بہت بڑی نشانی ہے. اور پھر آپ دیکھیں ستونوں کے بغیر قیم و دیم ہے. زمین کی طرف آ جائیں, یہ بھی اللہ کی قدرت پہ دلالت کرنے والی, اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کرنے والی بہت بڑی نشانی ہے. یہ زمین اللہ نے بچھا دی ہے اور حرکت نہیں کرتی. اگر یہ حرکت کرنے والی ہو تو انسان اس پہ ٹھہر نہ سکے. اور پھر اللہ نے اس کو لوہے کی طرح سخت نہیں بنایا, اسی لیے انسان اس کو کھوتا ہے, ہل چلاتا ہے, بلڈنگیں قائم کرتا ہے, گھر قائم کرتا ہے, ہوٹل قائم کرتا ہے. اگر لوہے کی طرح سخت ہو تو انسان یہ سب کچھ نہ کر سکے. اور یہ اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ انسان اس کے اندر دھنس جائے, انسان کا گھر اس میں دھنس جائے, انسان کی بنائی ہوئی بلڈنگ اس میں دھنس جائے. یہ میں چند پوائنٹ بتا رہا ہوں, ورنہ آسمانوں میں اور زمین میں اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کرنے والی کئی نشانیاں ہیں. پھر آپ رات اور دن کے آنے جانے کو لے لیں, مختلف ہو جانے کو لے لیں. کبھی رات بڑا, کبھی دن, کبھی رات بڑی, کبھی دن بڑا, کبھی دن چھوٹا اور رات بڑی. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. اے اللہ تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے, دن کو رات میں داخل کرتا ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء. اگر اللہ تعالی قیامت تک کے لیے رات کر دے, کون ہے جو روشنی لے کر آئے؟ اور اس کے بعد کی آیت میں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے کیا بنا دے؟ دن بنا دے, تو کون رات لے کر آئے گا جس میں تمہیں سکون ملتا ہے؟ تو رات اور دن میں اللہ کی قدرت کی کئی نشانیاں ہیں. اور ایسے ہی آپ دیکھ لیں کشتیاں جو سمندر میں چل رہی ہیں, سمندر میں ان کا چلنا اور خالی نہیں چل رہی. بما ينفع الناس, وہ چیزیں لے کے جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں. تجارت کا سامان کشتی میں ہوتا ہے, کشتیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں, اپنا بھی وزن, سامان کا بھی وزن, اور چل رہی ہیں کس پہ؟ پانی پہ. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی نشانی ہے. اگر 2 رب ہوں تو یہ نظام کامیابی سے نہ چل سکے. ایک رب کشتی کو چلائے, دوسرا اس کو ڈبو دے. اور یہی صورتحال رات دن کی ہو, اور یہی صورتحال آسمانوں کی ہو. ایک رب آسمان کو قائم رکھنا چاہے, دوسرا اس کو گرا دے. لیکن آسمان و زمین کا یہ نظام جو ایک تسلسل سے چل رہا ہے, رات اور دن کا یہ نظام جو تسلسل سے چل رہا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رب ایک ہے اور وہی معبود برحق ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء, ایسی وہ پانی جو اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل کرتے ہیں, اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں. فصلیں اگتی ہیں, پودے اگتے ہیں, کس سے؟ مٹی سے. مٹی کو پھاڑ کر باہر نکلتے ہیں. کمزور سا پودا مٹی کو پھاڑتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ, اور ایسی اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے ہیں. ان جانوروں پہ غور کرو, ایک ایک جانور اس بات پہ دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. کشتیوں کا جہان, معذرت کے ساتھ ہاتھیوں کا جہان, شیروں کا جہان, کتوں کا جہان, بندروں کا جہان, گائیوں کا جہان, بکریوں کا جہان, اونٹوں کا جہان, ایک ایک جانور ایک جہان کی حیثیت رکھتا ہے. اور ہر جانور میں
اللہ کی عظمت اور قدرت کی کئی نشانیاں ہیں، کئی دلائل ہیں۔ وہ تصریف الریاح، ہواؤں کو پھیرنا کبھی شمال کی طرف کبھی جنوب کی طرف، یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ بادل جو آسمان و زمین کے مابین قائم ہیں، چل رہے ہیں، جدھر اللہ حکم دیتا ہے ادھر جاتے ہیں، جہاں پہ اللہ چاہتا ہے وہاں پہ پانی برساتے ہیں، اور پھر اتنا پانی برساتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے، اور آرام آرام سے برساتے ہیں۔ سارا پانی یکدم برسا دیں تو لوگ ہلاک ہو جائیں، لوگوں کی بلڈنگیں گر پڑیں، لیکن ایک ایک قطرہ، دو دو قطرے، قطرہ قطرہ بارش برستی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں لآیات، یہ نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی، لیکن سب لوگ ایمان نہیں لاتے۔ کیوں؟ کیونکہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے یعقلون، جو اپنی عقل کو استعمال کریں، جو سمجھنے والے ہوں، جو شعور رکھتے ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق بخشے۔ آخر میں اس آیت کا ترجمہ دوبارہ کر دوں کہ بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدلنے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے اوپر سے اتارا، اور اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان و زمین کے مابین مسخر ہے، لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے یعقلون، جو عقل سے کام لیتے ہوں، جو سمجھتے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عظمت پہ دلالت کرنے والی یہ نشانیاں سمجھنے کی توفیق دے، اپنا قرآن سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔